ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب بوسہ دینے کے لیے تو عمر حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے، تو حجر اسود کو مخاطب ہو کر پہلے کچھ کلمات کہے، پھر بوسہ دیا۔ وہ ان کے کلمات عقیدہ توحید سے لبریز ہے۔ اس دور میں لوگ پتھروں کے بت بنا کر خود تراش کر ان کو اپنا الہ اور معبود بنائے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے، مجسمہ بنا لیتے اور پھر اس مجسمے کی عبادت کرتے، معبود بھی وہ جو خود بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس حجر اسود کو مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر سے اوپر کوئی حیثیت نہیں ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا۔ تو یہ بتایا کہ پتھر خواہ کتنا ہی شان و شوکت والا ہو، کتنا ہی قیمتی اور مہنگا ہو، کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، پتھر پتھر ہی ہے، وہ کسی کا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، کسی کو نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پہلے اس کے نفع نقصان کا مالک ہونے کی نفی کر دی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں تو شاید یہ میری قسمت کا مالک ہے اور میری کوئی بگڑی سنوار دے گا۔ فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو ضرر دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو بتایا کہ بوسہ لینے کا باعث اور سبب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ خالی نبی پاک کے ترانے پڑھنا کفایت نہیں کرتا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔